جیسے کہ میں اپنے چینل پہ ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے جس میں میں تین جگہ دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو آج کی پھر ویڈیو میں آپ کو 3 ایسے مقام دکھاؤں گا جہاں پہ غزوہ ہوئی تھی. اور غزوہ آپ کو پتہ ہے اسی کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنگ میں شرکت کی تھی اس کو غزوہ کہتے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ساجد رحمان اینڈ خوش آمدید آپ کو ایک خوبصورت ویڈیو میں. ابھی بھائی صبح کے 6 ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے نماز ادا کی ہے مسجد نبوی میں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے ہم ابھی غزوہ احد جہاں پہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ غزوہ احد ہوئی تھی. اور صبح دیکھیں ابھی جو زائرین ہیں وہ اس مقام کی زیارت کرنے آئے ہوئے ہیں. یہ سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہاڑ کا نام ہے جبل رماتا، ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں شارٹ کٹ میں کہ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اس پہاڑ کے اوپر قابض رہ کے جنگ لڑنی ہے، اس پہاڑ کے اوپر کھڑے رہنا اور اسی پہاڑ کے اوپر کھڑے رہ کے تیر اندازی کرنی ہے، ٹھیک ہے، جب تک ہم جنگ جیت نہیں جاتے. جو کہ صحابہ کرام نے اس پہاڑ کو چھوڑ دیا تھا، اور جب اس پہاڑ کو چھوڑا تھا تو اس کے بعد جو ہے نا مسلمانوں کو کافی سارا نقصان ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ سامنے مسجد شہداء، ٹھیک ہے. تو یہ شہداء کے نام سے مسجد تعمیر کی گئی ہے جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، انہی کے نام سے یہ جو مسجد ہے وہ تعمیر کی گئی ہے. اور سامنے یہ جو ہے نا یہ ہے قبرستان، ٹھیک ہے، جہاں پہ شہداء کی قبریں ہیں. اور اس میں ایک بڑی خاص قبر بھی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جو کہ اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں. تو ان کی قبر مبارک بھی یہاں پہ ہے. اس قبرستان کی میں آپ کو تھوڑی سی زیارت کروا دیتا ہوں. السلام علیکم یا اہل القبور. یہ سامنے جو آپ کو جو جگہ نظر آ رہی ہے اسی جگہ کے اندر جو ہے نا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، ماشاءاللہ. تو یہاں پہ غزوہ احد ہوئی تھی. اور اس کو غزوہ احد کیوں کہتے ہیں کہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے آپ کو مسجد کے اس طرف، اس پہاڑ کا نام ہے احد، ٹھیک ہے. اور یہ وہی پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ پہاڑ جو ہے نا جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ جنت میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس پہاڑ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ یہ فرمایا تھا کہ مجھے احد سے اور احد کو مجھ سے محبت ہے. تو ماشاءاللہ یہ پہاڑ کی میں آپ کو تھوڑی سی زیارت کرواتا ہوں اس طرف جا کے. لیکن سامنے دیکھ لیں ابھی میں آپ کو منظر دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ یہ صبح کے. تو اس طرح سے جو ہے نا لوگ آ کے اس مقام کی زیارت کرتے ہیں. اور یہ سامنے جو لوگ ہیں نا اسی نسبت سے جو ہے نا اوپر چڑھ رہے ہیں کہ یہ جبل رماتا اور اس کے اوپر صحابہ کرام کھڑے ہو کے جو ہے نا تیر اندازی کر رہے تھے. تو چلیں یہاں سے ابھی چلتے ہیں آپ کو تھوڑا سا جو احد کا پہاڑ ہے اس کی زیارت کرواتے ہیں. پھر چلتے ہیں ہم دوسرے مقام پہ جہاں پہ دوسری جنگ ہوئی تھی غزوہ خندق کی. یہ سامنے ماشاءاللہ دیکھیں جو آپ کو بڑا سا پہاڑ نظر آ رہا ہے نا اسی پہاڑ کا نام ہے جبل احد. جبل یعنی عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی پہاڑ کی وجہ سے اس غزوہ کا نام تھا غزوہ احد. ماشاءاللہ دیکھیں اس ٹائم کتنا خوبصورت منظر ہے اس مقام کا ماشاءاللہ. اور دوسری طرف دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے اس پہاڑ کا. اچھا اس وقت میں پہنچ گیا ہوں ایک دوسرے مقام پہ جہاں پہ غزوہ خندق ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اس مقام کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور سبع مساجد بھی کہتے ہیں. سبع مساجد اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ 7 مسجدیں ہیں. سبع ایک عربی کا لفظ ہے اور سبع کا مطلب ہے 7. تو یہاں پہ 7 مسجدیں ہیں. یہاں پہ دکھا دیتا ہوں آپ کو ایک ہی، جس طرح کی چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں کہ یہ ہے ایک وہ سامنے ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے 2 مسجدیں ہیں وہ اوپر والی، ٹھیک ہے. اور ایک جامع مسجد ہے جامع خندق. تو اس طرح سے یہاں پہ 7 مسجدیں ہیں جس وجہ سے اس مقام کو سبع مساجد کہتے ہیں. اور غزوہ خندق اس مقام کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ غزوہ خندق ہوئی تھی. خندق یعنی عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب کہ کھودنا، ٹھیک ہے. تو ایک یہاں پہ بہت بڑی خندق کھودی گئی تھی اس جنگ سے پہلے، کیونکہ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، جبکہ جو مشرکین تھے اور یہود تھے بہت سارے قبیلے مل کے جو مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے کو تھے وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے. تو جنگ لڑنے سے بہتر تھا کہ خندق کھودی جائے اور ان سے جو ہے نا جنگ نہ ہی لڑی جائے. اور یہ جو خندق کھودنے کا آئیڈیا دیا تھا وہ دیا تھا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، جن کے نام سے یہاں پہ ایک باغ بھی ہے. پہلے چلیے آ جائیں میں آپ کو وہ مسجد دکھاتا ہوں. آج بھی ان کے نام سے ایک مسجد ہے یہاں پہ. یہ مسجد ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام سے، ٹھیک ہے، جن کا آئیڈیا تھا اس خندق کھودنے کا.
اور وہ سامنے جو ہے نا وہ مسجد الفتح، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی فتح کے لیے دعا کی تھی، اور اس جنگ سے پہلے جو خیمہ تھا وہ وہاں ہی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آ جائیں ابھی آپ کو وہاں پہ جا کے اس مسجد کی زیارت کروا دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا جنگ خندق سے پہلے، تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، ٹھیک ہے، فتح کے لیے، اور اسی وجہ سے اس مسجد کا نام آج ہے مسجد الفتح، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ غزوہ خندق ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا یہ دیکھیں ساتھ مساجد ہیں، اور یہ وہ واحد جنگ ہے کہ جس میں بہت سارے جو ہے نا قبیلے مل کے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے کو تھے۔ تو اس جنگ میں اس طرح سے فتح نصیب ہوئی تھی کہ غزوہ سے پہلے ایک بہت تیز آندھی طوفان چلی تھی، جس سے جو ہے نا مشرکین تھے وہاں پہ رہنا ان کے لیے اور مزید وقت کے لیے مشکل ہو گیا تھا، جو کہ ان کو دوبارہ واپس جانا پڑا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا مسلمانوں کو یہ جنگ میں فتح نصیب ہوئی تھی ماشاءاللہ۔ یہ دو مسجدوں کی میں نے ابھی آپ کو زیارت کروائی ہے، مسجد الفتح اور جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام سے جو مسجد ہے، ٹھیک ہے، جن کا آئیڈیا تھا خندق کھودنے کا۔ تو چلیں ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں تیسرے مقام کے لیے جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ یہاں سے کافی دور ہے۔ اچھا بھی ابھی 1.5 سے 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے 150 سے 160 کلومیٹر کا سفر طے کر کے میں مدینہ سے بدر آ گیا ہوں، ٹھیک ہے، اسی مقام پہ جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی تھی۔ تو پہلے آ جائیں اس مقام پہ چلتے ہیں اور اس کی زیارت کرواتے ہیں اور آپ کو تھوڑی سی شارٹ سی تفصیل بتاتے ہیں اس غزوہ کے بارے میں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اسی طرح سے بھائی زائرین اور جو حجاج کرام ان کی تعداد دیکھیں ماشاءاللہ۔ تو یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے کہ یار آپ کسی بھی زیارت پہ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ کو رونق لگی نظر آتی ہے اسی طرح سے زائرین کی۔ تو یہ مقام ہے بھائی ماشاءاللہ جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی تھی، یہ اسی طرح سے مقام چھوڑا ہوا بھائی، یہاں پہ کوئی بھی انہوں نے کوئی رینویشن یا چینجنگ وغیرہ نہیں کی۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں پہ غزوہ بدر ہوئی تھی ماشاءاللہ۔ اور یہ مسجد جس کا نام ہے مسجد عریش، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا جنگ سے پہلے اس جگہ پہ، اور اس جگہ پہ بھی یہ مسجد عریش جو ہے نا وہ تعمیر کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا بھائی تاریخ کے لحاظ سے یہ بہت بڑی جنگ تھی، وہ اس وجہ سے کہ یہ واحد جنگ تھی کہ جس میں جو ہے نا مسلمان بہت کم تعداد میں تھے، 313، اور جو مشرکین تھے ان کی تعداد تھی 1300۔ اور اس جنگ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوگی تو اے اللہ تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ تو ماشاءاللہ جو ہے نا اس جنگ میں فرشتے آئے تھے، 1000 فرشتے، اور 313 جو مسلمان تھے، اس طرح سے جو ہے نا تعداد برابر کی تھی۔ یہاں پہ جو ہے نا بڑے بڑے پھر مشرکین اور کافر جو ہے نا وہ جہنم الواصل ہوئے تھے، ان کو مارا تھا مسلمانوں نے ماشاءاللہ۔ یہاں پہ ایک کنواں ہوا کرتا تھا، تو اس کنویں میں جو ہے نا جو ابو جہل تھا اور بھی جو دوسرے بڑے بڑے مشرکین تھے ان کو یہاں پہ جو جہنم الواصل کر کے اوپر سے بھی یہ دیکھیں جو ہے نا بند کر دیا۔ ابھی بھی لوگ جب آتے ہیں تو اس کنویں کے اوپر جو ہے نا پتھر مارتے ہیں، اسی وجہ سے کہ یہاں پہ ابو جہل جو ہے نا وہ جہنم الواصل ہے۔ تو یہ مقام ہے بھی جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ سامنے مسجد ہے، مسجد عریش۔ اچھا میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ اس جنگ میں جو 13 جو صحابہ کرام تھے، 13 مسلمان تھے جن کی شہادت ہوئی تھی، اور جہاں پہ ان کی تدفین ہوئی تھی وہ یہاں پہ قبرستان ہے جس کو شہداء قبرستان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ میں جو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے پوری تو پھر وہ میں اپنے چینل پہ آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ لیکن آج کی ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو تھوڑا تھوڑا بتانے کا، ٹھیک ہے، اور وہ مقام دکھانے کا جہاں پہ غزوہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس ٹائم دیکھیں حاجی لوگ جو ہے نا وہ باہر ہی نماز ادا کر رہے ہیں، جو نوافل ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اس ٹائم کسی بھی نماز کا وقت نہیں ہے۔ اس ٹائم ہو رہے ہیں یہاں پہ 9 بج رہے ہیں، ٹھیک ہے، صبح کے، تو اس وجہ سے یہ مسجد بند ہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی نماز کا ٹائم ہوتا ہے آئی تھنک یہ مسجد کھولتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس سے آپ کو کچھ انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسی طرح کی آگے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور انشاءاللہ ایک اور نئی میں بہترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آج تک کی ویڈیو سے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔